بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور مسلمان اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، اپنی زندگی ماہ رمضان کے ہر دن کی طرح گزاریے، یوں آخرت کا وقت آپ کے لیے یوم عید بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، سال کے اس بابرکت ماہ میں ہمیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کے ثواب اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ تاہم ہمیں ماہ رمضان صحت اور تندرستی کے ساتھ گزارنے کے لیے سحری اور افطاری میں چند احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحت مند رہ کر ہی ہم اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ سحری، ناظرین، سحری کرنے کے لیے وقت سے پہلے جاگیے تاکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے بے صبری اور جلدی جلدی میں نہ کھانا پڑے۔ سحری میں اوپر تلے مختلف چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح پیٹ بھر کر کھانے سے بھی معدے کا نظام غیر فعال ہو جاتا ہے اور نظام ہضم کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین، غذا کا زیادہ استعمال مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے، جیسے ڈائریا، تیزابیت اور معدے کا انفیکشن وغیرہ۔ زیادہ کھانے سے دست شروع ہو جائیں تو شدید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، پھر دستوں کے ساتھ الٹیاں متاثرہ شخص کو مزید لاغر کر دیتی ہیں۔ سحری میں گھی میں ڈوبے پراٹھوں کی جگہ کوشش کریں کہ سادہ روٹی استعمال کریں، ان کے ساتھ دال یا کم چکنائی والا سالن استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد توانائی پہنچانے والا کوئی بھی جوس یا تازہ پھلوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سحری میں چاول سے بنی ہوئی ڈشز بہت کم استعمال کریں۔ نہاری، سری پائے، بینگن اور گوبھی وغیرہ سے بھی پرہیز کریں۔ ایک اور بات کا خیال رہے کہ سحری میں انڈا یا اس سے بنی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کریں یا بالکل ہی نہ کھائیں۔ ایسی غذاؤں سے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ سحری کی بہترین خوراک ایک گلاس دودھ، ایک روٹی، دہی، پھل اور پھلوں میں کیلا، سیب، تربوز، کھجور وغیرہ اور پانی ہے۔ ناظرین، سحری کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کو یقینی بنائیں اور اپنے روزمرہ کام سر انجام دیتے رہیں، کیونکہ سحری کے فوراً بعد آرام سے جسم میں سستی آ جاتی ہے، جو معدے کا سائز بڑھاتی ہے اور پیٹ بھرا ہوا اور پھولا پھولا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان احتیاطی تدابیر سے آپ کا افطار تک کا وقت انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا۔ افطار، ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت میسر نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں یعنی شوہاروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کھجور سے افطاری کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس منہ کی لعابدار جھلی میں فوری جذب ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے جسم میں حرارت اور توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تلی ہوئی یا مرغن چٹخارے دار چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے معدے میں حدت اور کثرت تیزابیت کے باعث سینے کی جلن پیدا ہو جاتی ہے اور بار بار پیاس لگتی ہے۔ ناظرین، اسی لیے روزہ ہمیشہ کھجور سے افطار کریں۔ جدید تحقیق کے مطابق قدرت نے کھجور میں وہ تمام منرلز اور وٹامنز رکھے ہیں جو آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ کھجور میں آئرن کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور انسان کی کھوئی ہوئی طاقت فوری لوٹ آتی ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم کی وجہ سے خون کی روانگی میں اعتدال رہتا ہے اور الیکٹرولائٹ ٹھیک رہتے ہیں۔ ناظرین، کھجور نہ صرف معدے کے عضلات کو مضبوط کرتی ہے بلکہ کھجور کے استعمال سے جسم کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ عربوں میں ایک پرانی کہاوت ہے کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی کھجور کے استعمال اور فوائد ہیں۔ ناظرین، کھجور کھانے کے فوراً بعد تھوڑا سا نیم گرم پانی استعمال کریں۔ یہ بھی معدے کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور معدے میں موجود تیزاب کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ افطاری میں روغنی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں یا بالکل ہی نہ کریں۔
افطاری کے وقت آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لہٰذا افطاری میں کم مرچیں استعمال کریں۔ سموسے اور رول وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ ناظرین، افطاری کے وقت تک ہمیں اتنی زیادہ بھوک لگ چکی ہوتی ہے کہ ہم بہت تیزی سے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اور جب تک ہمارا کھایا ہوا کھانا جسم میں جذب ہوتا ہے اور ہمارا ذہن ہمیں بتاتا ہے کہ بس اب ہماری ضرورت پوری ہو چکی ہے، تب تک ہم اپنی ضرورت سے بہت زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، افطاری کے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد یا پھر 1 سے 1.5 گھنٹے بعد کھانا کھائیں۔ عادت بنا لیں کہ افطاری کے بعد تھوڑی بہت چہل قدمی ضرور کرنی ہے۔ ناظرین، مرد حضرات تو نماز تراویح پڑھتے ہیں تو اس سے ان کی ورزش ہو جاتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے سے پہلے اور افطاری کے کچھ دیر بعد چہل قدمی ضرور کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، ورنہ کھانا کھانے کے بعد سونے سے کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوگا۔ افطاری کے بعد کوشش کریں کہ تازہ پھلوں کا جوس استعمال میں رہے تاکہ جسم و جان میں طاقت رہے۔ ناظرین، جن لوگوں کا بلڈ پریشر روزے کے دوران کم ہو جاتا ہے وہ ایک آسان سی مشق سے اس کا وقتی علاج کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیروں کو سیدھا کر کے لیٹ جائیں اور 10 منٹ کے لیے پیروں کو اوپر کر لیں۔ اگر ایک ساتھ 10 منٹ تک نہیں کر سکتے تو 2 منٹ کے لیے یہ عمل کریں۔ اس عمل سے دماغ کو خون کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ ناظرین، روزے میں ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ گرمی میں زیادہ دیر نہ رہیں اور گھر میں ہی اپنا ٹائم گزاریں۔ اس کے علاوہ دوپہر کے وقت اگر تھوڑا سا سو لیا جائے تو اس سے روزے میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، روزہ رکھنے کے چند طبی فوائد بھی آپ سے شیئر کرتے جائیں۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے اپنی ایک تحقیق کے نتائج میں یہ بتایا ہے کہ صرف 3 دن روزہ رکھنے سے انسان کا مدافعتی نظام پوری طرح تخلیق نو کے عمل سے گزرتا ہے۔ پورا مدافعتی نظام نئے سرے سے ترتیب پاتا ہے اور انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے ایسے افراد کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو سگریٹ نوشی یا دیگر نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ 30 دنوں کی ٹریننگ ان کے اعصاب اور قوت ارادی کو مضبوط بنا کر نشے جیسی برائی سے ان کی جان چھڑا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پابندی سے روزہ رکھیں۔ 1 مہینے میں روزوں کی برکت سے ان کا وزن واضح طور پر کم ہو جائے گا۔ ناظرین، روزہ رکھنے کے جسم پر جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر خون کے روگنی مادوں میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ خاص طور پر دل کے لیے مفید چکنائی HDL کی سطح میں مثبت تبدیلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے دل اور شریانوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، روزہ نظام ہضم پر 1 ماہ کا آرام طاری کر دیتا ہے۔ اس کا حیران کن اور مفید اثر پورے جسم کے ساتھ ساتھ جگر پر خاص طور پر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک کا آرام مل جاتا ہے، اور یہ روزے کے بغیر بالکل ہی ناممکن ہے۔ ناظرین، روزہ اور وضو کے مشترکہ اثر سے جو مضبوط ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اس سے دماغ میں دوران خون کا بے مثال توازن قائم ہو جاتا ہے، جو کہ صحت مند اعصابی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرما، اور جو خدا نخواستہ بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایسی ہی مزید معلوماتی اور زندگی کو آسان بنانے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ امیزی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبانا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔